اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ یہ آیت سورہ کہف کی ہے اور یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو جان لو کہ کتاب کو کس نے نازل فرمایا ہے اور یہ کتاب ہے کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذیل میں بتلایا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس پروردگار کی ہے جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور عبد ہی جو ہے، عبد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تمام تعریف اس پروردگار کی ہے جس نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا، قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ یعنی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ کتاب کسی انسان کی ہوتی یا کسی بشر کا ہوتا یا کسی پیغمبر کی خاص کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا، لیکن یہ کتاب سچی کتاب ہے اور راہ راست پر لانے والی کتاب ہے، سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے اندر سچائی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر رسالت، پیغام، توحید اور دیگر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کتاب کی سچائی اللہ نے شروع ہی میں بتا دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ کتاب شخص سے بالا تر ہے، یہ کتاب بڑی اونچی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے، حضور رات میں خواب دیکھتے تھے، اس خواب کو حضور نے جمع کر کر کے اس کتاب کو تیار کیا ہے، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے بل قالوا اضغاث احلام۔ تو اس کتاب کو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب حضور کی ہے، حضور نے خود اپنے خواب کو دیکھ دیکھ کر گڑھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سچی کتاب ہے، امانت دار کتاب ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے جو دنیا کے اندر بھی بھلائی کی، اچھائی کی تبلیغ کرتی ہے یہ کتاب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے انسان کو جنت بھی پہنچا دیتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو یاد کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور لوگوں کو گزروائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے بدولت بھی لوگوں کو جنت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے شخص سے بالا تر ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، یہ کتاب جھگڑا کرواتی ہے۔ تو ہم اس آیت کو، اس 26 آیت کو ہم یہاں سے نکال دیں گے تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بھی نکتہ چینی اگر کیا ہے
اور نکالنے کی بات کی ہے کہ آیتیں 26 آیتیں نکال دی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود پہلے ہی نکال دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ گھر سے بھی رسوا ہوئے، بھائیوں سے بھی رسوا ہوئے، اور ماں باپ سے بھی رسوا ہوئے، اور یہاں تک کہ اپنے پورے شہر میں رسوا ہوئے، اور آگے بڑھ کر بھی رسوا ہونے کے بعد ذلیل ہو گئے، اور ذلیل ہونے کے بعد اب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جن لوگوں نے بھی قرآن شریف کے اوپر تھوڑا سا بھی نکتہ چینی کیا، قرآن کی کوئی ایک بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب کسی نہ کسی طریقے سے نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب سچی ہے، اس لیے اس کتاب کو خوب پڑھنا چاہیے، اور اس کتاب کو جب پڑھیں تو خود سمجھ کر اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر پڑھنا چاہیے۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔